اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قلندر شعور حضور مرشد کریم کی تحریر کردہ تصنیف کے صفحہ نمبر 87 سے آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک کا عنوان ہے رنگوں کی دنیا۔ ہم نے کل یہ مطالعہ کیا لہروں کے نظام پر کے حوالے سے حضور مرشد کریم نے فرمایا کائنات میں ہر موجود شے لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے۔ اب اس تانے بانے کے درجے ہیں مختلف، ان میں سے ایک درجہ تجلی کا ہے، ایک درجہ نور کا ہے، پھر ایک درجہ روشنی کا ہے، پھر ایک درجہ رنگوں کا ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے رنگوں کی دنیا، یہ اسی کے تسلسل میں بات بیان کی گئی ہے کہ جب ہم زمین کے اوپر موجود نت نئی تخلیقات پر تفکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ تخلیق کا عمل ظاہر بین نظروں سے دیکھا جائے تو ایک نظر آتا ہے، یعنی اگر ظاہری نظروں سے دیکھا جائے، ظاہر میں دیکھا جائے بظاہر، تو یہ سارا عمل ایک ہی جیسا نظر آتا ہے۔ مثلا ہم کسی درخت کی پیدائش کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں زمین کے اوپر موجود تمام درختوں کی پیدائش کا لامتناہی سلسلہ ایک ہی طریقے پر قائم نظر آتا ہے۔ درخت چھوٹا ہو، بڑا ہو، تناور ہو، بیل کی شکل میں ہو یا جڑی بوٹیوں کی صورت میں، پیدائش کا سلسلہ یہ ہے کہ زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے اور زمین اپنی کوکھ یا پیٹ میں اس بیج کو نشو نما دیتی ہے، اور بیج کی نشو نما مکمل ہونے کے بعد درخت وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم بظاہر دیکھیں تو سارے نباتات میں پیدائش کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ باوجود کہ پیدائش کا طریقہ ایک ہے، ہر درخت اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ سے نوٹ کرنے کی ہے کہ ہر درخت اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے، اور درخت کی یہ انفرادیت نامکمل نہیں ہوتی۔ مثلا آم اور بادام کے درخت کو دیکھا جائے تو درخت کی حیثیت سے دونوں ایک ہیں، دونوں کی پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہے، دونوں کا قد و قامت بھی ایک جیسا ہے، لیکن آم کے درخت کا پھل اور بادام کے درخت کا پھل بالکل الگ الگ شکل و صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم پھولوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھول کا ہر درخت اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اور اس انفرادی حیثیت میں اس کے پتے بھی الگ ہوتے ہیں، اس کی شاخیں بھی الگ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر پھول بھی الگ ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک جملہ میں ایڈ کر دوں کہ آپ کسی دو پتے ایسے نہیں تلاش کر سکتے جو بالکل ایک جیسے ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے انسانوں کے فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے۔ ہر انسان کے فنگر پرنٹس، اب بظاہر ہر انسان ایک ہی نوع سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آگے دیکھیں تو اس کی انفرادیت اتنی مکمل ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا فنگر پرنٹ نہیں ملتا۔ اس بات پہ توجہ دلائی ہے۔ پھولوں کی بے شمار قسموں پر جب نظر جاتی ہے تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ہر پھول میں الگ خوشبو ہے۔ اب یہ ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہونا، یہ اس کی انفرادیت ہے۔ پھولوں میں ایسے گلینڈز ہوتے ہیں
یعنی غدود ہوتے ہیں جن سے مختلف قسم کا خوشبودار تیل نکل کر ہوا میں اڑتا رہتا ہے اور اس طرح فضا میں خوشبو پھیلتی رہتی ہے۔ اب پھولوں کے گلینڈز میں خوشبودار تیل کا ذخیرہ سونگھنے سے دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ پھول اگر رنگین ہے تو ہر درخت کے پھول الگ الگ رنگ لیے ہوئے۔ رنگ سازی کا عالم یہ ہے کہ کوئی پھول اس قدر سرخ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نظر جم جاتی ہے۔ پھولوں کے رنگوں میں کہیں سفید، کہیں سبز، کہیں اودہ رنگ ہوتا ہے، کہیں اور طرح کے رنگ ہوتے ہیں، بے شمار رنگ یہ زمین میں سے پھوٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کی شان بھی کیسی عجیب شان ہے کہ زمین ایک ہے، ہوا ایک ہے، پانی ایک ہے، پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ جو ویریشن اور ویرائٹی اور ورسٹیلٹی ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ ہوا ایک ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہے، لیکن ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اور دوسری بات، یعنی ایک چیز اس کی ویرائٹی اور ورسٹیلٹی ہو گئی، تنوع ہو گیا، بوکلمونی ہو گیا، اس کا انفرادیت ہو گئی، تو دوسری بات جو بہت توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والی شے میں کسی نہ کسی رنگ کا غلبہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو بے رنگ ہو۔ یہ رنگ اور بے رنگ دراصل خالق اور مخلوق کے درمیان ایک پردہ ہے۔ دیکھیں سامنے کی بات کہ ہر چیز دوسرے سے تفاوت رکھتی ہے، فرق رکھتی ہے اور رنگ رکھتی ہے، اور یہ تفاوت اور رنگینی جو ہے یہ اس کو خالق سے جدا کر رہی ہے، یعنی خالق سے الگ اور ممتاز کرتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو خالق اور مخلوق کے درمیان پردہ ہے، وہ یہ رنگ ہے۔ انسان کے اندر جب تخلیقی صفات کا مظاہرہ ہوتا ہے، یعنی جب انسان کے اندر اللہ اپنی تخلیقی صفات کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تخلیقی صلاحیتوں کا علم بیدار کر دیتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتیں ہر انسان کے اندر ہیں، جب اس کا علم اس کے اندر بیدار ہوتا ہے تو بندے کے اوپر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ کوئی بے رنگ خیال جب رنگین ہو جاتا ہے تو تخلیق عمل میں آ جاتی ہے۔ نوٹ کر لیں اس جملے کو، انڈر لائن کر لیں کہ جب کوئی بے خیال رنگ رنگین ہو جاتا ہے تو تخلیق وجود میں عمل آ جاتی ہے، یعنی عمل میں آ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ابھی فرمایا کہ خالق کو مخلوق سے جو چیز الگ اور ممتاز کرتی ہے وہ رنگ ہے۔ جب آپ خالق کا ایک بے رنگ خیال اپنے ارادے سے اس میں رنگ بھر دیتے ہیں تو ایک تخلیق وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ بحیثیت خالق کے ورائے بے رنگ ہے، یعنی بے رنگی سے بھی اوپر ہے۔ ورا کہتے ہیں اوپر کو۔ اللہ بحیثیت خالق کے، خالق ہونا صفت ہے تو اللہ اپنی صفات سے بھی اوپر ہے، لیکن بحیثیت خالق کے وہ ورائے بے رنگ ہے، یعنی رنگینی کے عالم سے اوپر ہے۔ اللہ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جو کچھ اللہ کے ذہن میں موجود تھا اس کا ارادہ کیا اور کہا ہو جا۔
اور وہ چیز ہو گئی. اب اس جملے کی تشریح سنیں. جب ورائے بے رنگ سے نزول کر کے اللہ کے خیال نے ایک رنگ اختیار کیا، اب اس رنگ کو سمجھنے کے لیے روحانیت نے اس کو بے رنگی کا نام دیا. یعنی ایسا رنگ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر اس بے رنگی میں حرکت پیدا ہوئی تو رنگین وجود تخلیق میں آ گیا، اور یہی وجود مختلف صورتوں میں، مختلف رنگوں میں اور مختلف صلاحیتوں کے ساتھ مجسم اور متشکل ہو گیا. یعنی یہ وجود کون سا وجود؟ رنگین وجود، مختلف صورتوں میں، مختلف رنگوں میں، مختلف صلاحیتوں کے ساتھ مجسم اور متشکل ہو گیا. میں آپ سے یہاں اگر اجازت دیں تو پہلے یہ رنگینی، یک رنگی، بے رنگی اور ورائے بے رنگی کی ایک مثال پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا تاکہ یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہو جائیں. کیا آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتاب سے نظر ہٹا کر اپنے کمرے میں جہاں پہ بھی آپ تشریف فرما ہیں ارد گرد دیکھیں. ہر چیز جو نظر آ رہی ہے وہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ بنیادی طور پہ اپنے رنگوں کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. ہاں یا نہیں؟ تو یہ جو عالم رنگ و بو ہے یہ ہمیں مادی زون میں رکھے ہوئے ہے، یا مادہ رنگوں کے ذریعے اپنی موجودگی کا اظہار کر رہا ہے. چیزوں سے آنے والے رنگوں کی لہریں اصل میں اطلاعات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اب اگر غور کریں کہ اس رنگینی کی اساس یا بیس یا اصل کیا ہے، یہ جو کمرے میں آپ کے لائٹ جل رہی ہے، یہ جو کمرے میں کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے، یہ اس کی اساس ہے. اگر یہ روشنی بند ہو جائے کیا یہ رنگ دکھیں گے؟ تو جواب ہے نہیں. اب اگر آپ غور کریں کہ اس روشنی کا اپنا کیا رنگ ہے، تو اس کا اپنا ایک ہی رنگ ہے. یہ ہے یک رنگی. یعنی یک رنگی تقسیم ہو گئی رنگینی میں، یعنی روشنی یک رنگی ہے اور اشیاء رنگین ہیں. اب ایک قدم اور آگے بڑھیں تو یہ روشنی جو کمرے میں ہے یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ جیسے رنگوں کی بنیاد یہ یک رنگی روشنی ہے، اس یک رنگی روشنی کی بنیاد کیا ہے؟ اگر آپ سوئچ آف کر دیں، کمرے میں جو لائٹ ہے اس کا سوئچ آف کر دیں اور فرض کریں کھڑکی کے پردے گرے ہوئے ہوں، تو آپ کو کوئی چیز دکھے گی؟ آنسر از نو. لائٹ بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس روشنی کی اساس الیکٹرک کرنٹ ہے، وہ کرنٹ جس کا کوئی رنگ نہیں ہے، جو بے رنگ ہے. اس بے رنگی نے یک رنگی کو جنم دیا اور یک رنگی کی وجہ سے ہمیں رنگینی دکھ رہی ہے. یہ 3 درجے واضح ہو گئے. اب چوتھا درجہ ورائے بے رنگ ہے، یعنی اس بے رنگی سے اوپر کیا ہے. اب اس کرنٹ کی مثال کو لیں کہ کرنٹ کی وجہ سے لائٹ جلی، لائٹ میں سے یک رنگی روشنی نکلی جس کی وجہ سے ہمیں رنگین چیزیں دکھ رہی ہیں. تو اس کرنٹ کی بنیاد وہ ذہن ہے جس نے پاور جنریشن کا نظام قائم کیا، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا نظام کام کیا، پھر وہاں سے گرڈ اسٹیشن اور پھر وہاں سے آپ کے ٹرانسفارمر تک اور پھر آپ کے گھر میں میٹر تک اور پھر گھر میں وائرنگ. یہ سارا نظام جس ذہن نے سیٹل ڈاؤن کیا اس کا کیا کہیں گے؟ اس کا کیا درجہ ہوا؟ وہ ورائے بے رنگ ہوا. اس طرح ذہن ورائے بے رنگ ہے
اور کرنٹ بے رنگ ہے، روشنی یک رنگ ہے، اور اشیاء رنگین ہے۔ تو یہ 4 درجے اس مثال سے بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں۔ حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق میں بنیادی عنصر یا بنیادی مسالہ رنگ ہے، اور رنگوں کا امتزاج ہی تخلیقی فارمولے ہیں۔ غور کریں، اب جب ہم تخلیقی فارمولوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اندھیرے میں، اپنی جہالت کے اندھیرے میں ٹامک ٹونیاں مارتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی۔ صاف تو بتا دیا کہ رنگوں کے امتزاج کو تخلیقی فارمولے کہتے ہیں۔ رنگوں کی مناسبت سے یا ان رنگوں میں کمی بیشی سے مختلف تخلیقات عمل میں آتی ہیں۔ یعنی یہ اختلاف اور تنوع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب رنگوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ رنگوں کی کمی بیشی سے نت نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ انسان جو مخلوقات میں اللہ کی سب سے اچھی تخلیق ہے، جس کو اللہ نے تخلیقی حیثیت میں اپنا نائب قرار دیا ہے، اس کی اصلیت بھی رنگوں سے مرکب ہے۔ اور اس تخلیق کو سمجھنے کے لیے روحانیت نے 6 دائرے متعین کیے ہیں۔ ہر دائرہ الگ الگ رنگوں سے مرکب ہے۔ روحانیت میں ان دائروں کو جب روشنیوں سے معمور کیا جاتا ہے، یعنی جب ان کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے یا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو اس بات کو لطائف کا رنگین ہونا کہتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے روشنیوں کے 6 کمکمے۔ یہ روشنیوں کے 6 کمکمے انسان گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے۔ انسان کے اوپر ایک اور روشنیوں کا بنا ہوا جسم ہے، جس کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نسمہ کا نام دی ہے۔ بریکٹ میں اورا لکھا ہے یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ نسمہ نظر نہیں آتا۔ نسمہ کو ہی ذہن کہا گیا ہے، اورا اس کی ریفلیکشن ہے۔ اورا اس کی ریفلیکشن ہے، کس کی؟ نسمہ کی۔ تو نسمہ یا اورا یہ 6 نقطوں یا 6 دائروں سے بنا ہوا ہے۔ اب 6 دائروں سے 3 روحیں وجود میں آتی ہیں۔ اب یہ 3 روحیں، ان 6 دائروں کے نام اخفا، خفی، سر، روح، قلب اور نفس ہے، اور 3 روحوں کے نام روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم۔ 6 نقطوں، 6 دائروں یا روشنیوں کے 6 کمکموں کو روحانیت میں لطیفے یا جنریٹرز کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر 2 لطیفوں سے ایک روح بنتی ہے۔ لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی سے روح حیوانی بنتی ہے۔ لطیفہ سری اور لطیفہ روحی سے روح انسانی وجود میں آتی ہے۔ لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا سے روح اعظم کی تشکیل ہوتی ہے۔ لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی سے بننے والی حیوانی روح پر ہمیشہ زرد رنگ غالب رہتا ہے۔ لطیفہ روحی اور لطیفہ سری سے انسانی روح پر سبز رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، اور لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا سے مرکب روح اعظم پر نیلا رنگ غالب ہوتا ہے۔ جس قدر زرد رنگ کا غلبہ ہو جائے گا، اسی مناسبت سے آدمی کے اوپر دنیاوی حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں مراقبہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ آدمی کے اوپر سے زرد رنگ کی گرفت کم ہو جائے، یعنی اس کے اوپر سے دنیا کی گرفت کمزور پڑ جائے۔ زرد رنگ کی گرفت کم ہونے سے آدمی کا ذہن سبز روشنیوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ سبز روشنیاں
اسے سکون دیتی ہیں اور ذہنی ارتکاز میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ جب سبز روشنیوں پر ذہنی ارتکاز ہو جاتا ہے تو ذہن نیلی روشنیوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ زرد اور نیلا رنگ ملانے سے سبز بنتا ہے۔ جب دنیاوی کشش کمزور پڑتی ہے تو آپ کے اوپر سے زرد رنگ کا غلبہ کم ہوگا، تو نیلے کے زیر اثر نیلا اور زرد مل کر سبز رنگ کریٹ کریں گے، تو آپ کا ذہن روح انسانی کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور پھر جب آپ اس پہ زیادہ فوکس ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر نیلے رنگ کا غلبہ ہو جائے گا۔ اسی لیے روحانیت میں یا ہمارے سلسلے میں ابتدائی طور پہ جو مراقبہ کرایا جاتا ہے وہ نیلی روشنی کا کرایا جاتا ہے، کہ تاکہ بندہ ڈائریکٹ نیلے رنگ کی روشنی کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کے اندر سے زرد رنگ کا غلبہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، زرد رنگ کا غلبہ ہونا ایک بات ہے اور زرد رنگ کو استعمال کرنا دوسری بات ہے۔ کل میں نے آپ کو بڑی وضاحت سے یہ بات عرض کی کہ آپ 3 گلوبز کا تصور کریں، 3 گلوبز، یہ 3 روحیں جو ہیں یہ 3 گلوبز کی طرح ہیں۔ یہاں لفظ دائرہ لکھا ہوا ہے، دائرے سے ذہن 2 ڈائمینشنل میں چلا جاتا ہے۔ اگر گلوب کا تصور کریں گے، ایک بڑے سے گلوب کا، گولے کا، پھر اس کے اندر ایک دوسرا گولا، اس کے اندر ایک تیسرا گولا، تو گولے کے اندر کے اب ہر گولا، ہر گلوب جو ہے اس کی 2 سطحیں ہیں، تو ہر سطح کا ایک نام رکھا، اس کا نام آپ لطیفہ کہہ دیں، یعنی ہر گلوب کی 2 سطحیں اصل میں 2 لطائف ہیں۔ یعنی جیسے روح حیوانی جو ہے، یعنی سب سے اوپر کا جو آپ کے خول ہے، جو آخری گلوب ہے، اس کی 2 سطحیں، ایک باہر کی سطح جسے نفسی کہتے ہیں جس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور ایک اندرونی سطح جس کا نام لطیفہ قلبی ہے، جس کا رخ لطیفہ سری کی طرف ہے، یعنی کہ روح انسانی کے باہر کے سطح کی طرف۔ اس گلوب کے بیرونی سطح، یعنی جو درمیانی گلوب ہے، اس کی بیرونی سطح کا نام لطیفہ سری ہے اور اندرونی سطح کا نام لطیفہ روحی ہے۔ اور لطیفہ روحی کے مقابل جو گلوب ہے، وہ تیسرا گلوب، اندر کا گلوب جو ہے، اس کا باہر کی سطح کا نام لطیفہ خفی ہے اور اس کی اندرونی سطح کا نام لطیفہ اخفا ہے، اور اس گلوب کے اندر یعنی روح اعظم کے اندر تجلی ذات آپ کو فیڈ کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں۔ کوئی سوال جو میں وضاحت نہ کر سکوں یا آپ کے ذہن میں کوئی بات پوچھنے کی ہو تو ضرور دریافت کر لیں۔